اگلا سوال ہے عثمان سادات صاحب کا. عثمان صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ نے اپنی تفسیر البیان میں جو الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے اس میں جو اصلاحی صاحب کی اس آیت کا جو مفہوم کوٹ کیا تو ان کے مطابق انہوں نے لکھا کہ رحمانیت کے جوش میں صرف دنیا بنا نہیں دی بلکہ اس کی نگہداشت سے غافل بھی نہیں ہوا. تو سر اگر ہم اس کائنات کو انسانی تخلیق سمجھ کے گفتگو کریں پھر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار جو ان تمام جذبات اور احساسات سے پاک ہے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے. تو یہ جو مفہوم انہوں نے واضح فرمائے ہیں وہ کلام سے آپ نکلتے ہیں یا یہ ان کے فہم کے مطابق یہ استدلال بنتا ہے؟ شکریہ سر. اللہ تعالیٰ کا جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے وہ تو ایک زندہ قائم حی قیوم ہستی کا تصور ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، التفات کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو زندہ شخصیت ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جذبات سے بالاتر کوئی ہستی ہیں تو پھر تو وہ فلسفیوں کا قانون یا علت العلل بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے قرآن مجید میں، اس کے لیے وہی الفاظ اختیار کیے ہیں جو ہم اپنے ہاں اختیار کرتے ہیں. البتہ جذبات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ بہت ناقص ہے. اللہ تعالیٰ اس نقص سے بالاتر ہے لیکن وہ ایک زندہ ہستی ہے. وہ قرآن مجید کا اگر آپ کبھی مطالعہ کیجئے تو اس میں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوبی میں اپنی طرف نسبت کی ہے افعال کی. یہ کہا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے. تو یہ ساری تعبیریں جو جذبات کے اظہار کی تعبیریں ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی گئی ہیں. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. جہاں تک اس رائے کا تعلق ہے کہ رحمان کا لفظ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے تو یہ کوئی فہم کا مسئلہ نہیں ہے. عربی زبان اس چیز کو واضح کرتی ہے، یعنی اس میں اس وزن پر جتنے بھی اسماء صفت آتے ہیں ان کے اندر یہ جوش، یہ وفور پایا جاتا ہے. اس کو آپ کسی مناسب لفظ میں تبدیل کر دیں. اگر جذبات کے لفظ سے کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ اس کو وفور سے، آپ اس کو ہیجان سے، آپ اس کو جوش سے، کسی چیز سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں وہ اگر صفات کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہیں جب انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور افعال کے لیے جو الفاظ انتخاب کیے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس سے آگے کوئی تصور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو ہمارے افعال اور ہماری صفات کو تمثیل کے انداز میں لے کر ایک تصور ہمیں دے دیا گیا ہے اور ساتھ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ متشابہات کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، لیکن سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے تاکہ تم اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تصور قائم کر لو. تو ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم وہی الفاظ استعمال کریں گے. ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ البتہ ساتھ بتا دیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں.